بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ اب یہاں لفظ مرض آیا ہے تو مرض حقیقتاً کس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ مرض ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے، تو مرض حقیقی مراد ہے یا مرض مجازی؟ تو ذکر کیا ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے۔ المرض حقیقۃ فیما یعرض البدن فیخرجہ عن الاعتدال الخاص به ویوجب الخلل فی افعالہ۔ مرض حقیقت ہے اس میں جو بدن کو عارض ہو کر کے اس کے خاص اعتدال سے اس کو باہر کر دے اور اس کے کاموں میں خلل کا سبب بنے۔ تو ایک تو اعتدال نوعی ہوتا ہے، ایک اعتدال شخصی۔ اعتدال نوعی سے جب آدمی باہر ہوگا تو ہلاکی ہو جائے گا، لیکن خود شخص کا جو اعتدال ہونا چاہیے اس سے نکل جائے تو وہی مرض ہوتا ہے۔ اسی لیے الخاص سے بھی کہا کہ بدن کو عارض ہو کر کے اس بدن کے خاص اعتدال سے اس کو باہر کر دے اور اس کے کاموں میں خلل کا سبب بنے۔ یہ حقیقت ہوا۔ ومجاز فی الاعراض النفسانیۃ التی تخل بکمالها، اور مجاز اور نفسانی عوارض میں جو نفس کے کمال میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ جو بکمالها میں ضمیر نفس کے لیے ہے جو نفسانیہ میں ہے، تو یہ مجازن مرض ہوتا ہے۔ نفسانی عوارض جو نفس کے کمال میں خلل انداز ہوتے ہیں، جیسے جہالت، بدعقیدگی اور حسد اور کینہ اور معاصی سے محبت۔ اب ان کو مرض کیوں کہا گیا؟ تو حقیقت اور مجاز میں علاقہ کیا ہے؟ تو اس کو بیان کیا کہ اس لیے کہ یہ فضائل کے پانے سے روکنے والے ہوتے ہیں یا حقیقی ابدی زندگی کے زوال تک پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے مرض حسی حقیقی ہوتا ہے وہ لگاتار رہے تو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، ویسے ہی یہ نفسانی عوارض رہیں تو یہ ابدی حقیقی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں اور فضائل کے حصول سے مانع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مرض حقیقی جو ہے وہ بدن کے تمام افعال کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے اور خلل لاتا ہے، تو ویسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد کہا ولایت تحتملہما، آیت جو ہے دونوں کا احتمال رکھتی ہے، یعنی مرض حقیقی مراد ہو یا یہ کہ مرض مجازی مراد ہو۔ اب حقیقی کیسے ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ ان کے قلوب فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة۔ تو تحرک سے ایک چیز کو دوسری چیز پر رگڑنا اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جلنا اور حسد کرنا اس معنی میں دوبارہ ثانیاً بولا جاتا ہے۔ تعلمہ سے متعلم ہے، ان کے دل علم رسیدہ تھے، دکھی تھے اس سے جلن کی وجہ سے جو ان سے ریاست جاتی رہی، فوت ہو گئی، اور اس پر حسد کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا ثبات اور ان کی شان کی روز بروز بلندی دیکھتے تھے۔ تو آدمی جب ناگوار امر برابر دیکھتا رہتا ہے تو اس کا دل واقعی دکھی ہو جاتا ہے اور مریض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے متنبی نے کہا والہم یخترم الجسیم نحافتا ویشیب ناصیۃ الصبی ویحرم۔ ہم فکر و غم یخترم و ہلاک کر دینا، نحافتاً نحیف سے اس کی صفت ہے نحاف لاغری کی فکر لاغری کی وجہ سے جسیم یعنی بھاری بھرکم فربا شخص کو ہلاک کر دیتی ہے، اور بچے کی پیشانی کا بال سفید کر دیتی ہے اور بوڑھا بنا دیتی ہے۔ تو اب یہ برابر ناگوار امر دیکھتے رہے تو واقعتاً ان کے دل میں بیماری پیدا ہو گئی، علم پیدا ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ
حقیقی بیماری ان کے دلوں میں تھی۔ اب اس کو زیادہ کرنے کیا مطلب، فزادہم اللہ مرضا، کہ جب شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بڑھی تو ان کے دل کا علم اور بڑھا، تو اس میں زیادتی ہوئی۔ وزاد اللہ غمہم بما زاد فی اعلاء امرہ و اشادت ذکرہ، اور اللہ نے ان کو غم بڑھایا اس کی وجہ سے جو حضور کے معاملے کی بلندی میں اور ان کے ذکر کی رفعت میں، اشادہ رفع، اور ان کے ذکر کی رفعت میں اضافہ کیا۔ تو جب معاملے کی بلندی اور ذکر کی رفعت اور بڑھی تو ان کے دل کا علم اور بڑھا۔ اس وجہ سے یہ حقیقی علم اور بیماری یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اب دوسرا مجازی معنی کہ جہالت، بدعقیدی، حسد وغیرہ کی بیماری، تو اس کو کہا وَنُفُوسُهُمْ كَانَتْ مَعُوفَةً بِالْكُفْرِ وَسُوءِ الاعتقاد ومعاداة النبی صلی اللہ تعالی وسلم ونحوها، اور ان کے دل کفر، بد اعتقادی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عداوت اور اس کے مثل کی وجہ سے معوف تھے، آفت زدہ تھے۔ تو اللہ نے اس کو اور بڑھایا مہر کر کے، ختم اللہ علی قلوبہم، یا تکلیفات کو زیادہ کر کے اور وہی بار بار اتار کر کے، اور حضور کی نصرت جمع نصر دونا دون کر کے۔ تو اب پہلے سے کفر بد اعتقادی کی وجہ سے ان کے دلوں میں مجازی بیماری تھی، اب اس بیماری پر مہر کر دی گئی، یا تکلیفات میں اضافہ ہوا تو کفر کی بیماری اور بڑھی، بدعقیدگی اور بڑھی، ایسی وحی بار بار آتی رہی تو اس کا انکار بھی یہ بار بار کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت زیادہ ہوتی رہی تو حضور کی عداوت بھی ان کے اندر بڑھتی رہی۔ تو اس لحاظ سے یہ مجازی بیماری بھی ان کے دل میں موجود تھی۔ اب اس کو کہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، جو فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھی، تو یہ اسناد مجازی ہے کہ حقیقی ہے۔ تو زمخشری نے کشاف میں یہی کہا ہے کہ یہ مجازی ہے، یعنی اسناد حقیقی نہیں ہے، کیونکہ مرض سے مراد کفر بدعقیدگی ہے، کفر بدعقیدگی کو بڑھانا یہ قبیح ہے، لہذا اللہ کی طرف اس کی اسناد نہیں ہو سکتی۔ مصنف نے کأنہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ گویا کی زیادتی کی اسناد اللہ کی طرف اس لحاظ سے ہے کہ وہ زیادتی اسی کے فعل کا مسبب ہے، کہ اصل میں اللہ کی طرف سے کیا ہوا، رسول کی نصرت کو بڑھانا تک اور تکلیفات کو زیادہ کرنا اور وہی بار بار اتارنا، اور اس کے یہ ایک سبب ہوا، اور اس کے نتیجے میں منافقین کی بدعقیدگی اور ان کی عداوت، ان کا کینہ اور بڑھا۔ تو براہ راست ان کی بدعقیدگی اور کینے کو بڑھانا یہ نہیں پایا گیا، بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے تو تکلیفات کو زیادہ کرنا، وحی کو مقرر کرنا، نصرت میں اضافہ کرنا، یہ سب ہوا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ان کی جو بدعقیدگی تھی، کفر تھا، یہ اور بڑھ گیا، تو اسناد اللہ کی طرف کی گئی اس لحاظ سے کہ اللہ کے فعل ہی کا یہ مسبب ہے۔ وہ اسناد ہے السورہ فی قولہ تعالی، اور زیادتی کی اسناد سورہ کی طرف باری تعالیٰ کے ارشاد فزادتہم رجسا میں کہ ان آیتوں نے سورہ نے ان کی پلیدی اور بڑھائی، اس لحاظ سے کہ وہ سبب ہے کہ سورہ نازل ہوئی، اس کا انہوں نے انکار کیا، تو انکار کے سبب ان کی کفر کی پلیدگی بڑھ گئی۔ یہ دو تفسیر ہوئی۔ اب اس کے بعد تیسرے یہ کہا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ مرض سے مراد وہ ہو جو ان کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری داخل ہوئی جس وقت انہوں نے مسلمانوں کی مشاہدہ کیا، مسلمانوں کی شوکت کا اور اللہ کے ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرمانے کا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کا۔ تو اب جب انہوں نے مسلمانوں کی نصرت اور شوکت دیکھی تو ان کے دلوں میں بزدلی آئی، کمزوری آئی، اسی کو مرض کہا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ملائکہ کے ذریعے مدد کی اور مخالفین اعداء کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نصیر تو بالرعب مسیرۃ شہرین فرمایا گیا، تو یہی بیماری مراد ہو۔ اور اس کا زیادہ کرنا تضعیف ہو، اسی بزدلی اور کمزوری کو بڑھا دینا، اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دشمنوں پر نصرت اور بلاد میں وسعت میں اضافہ کیا۔ تو یہ احتمالوں سے بیان کیا ہے کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ مرض حقیقی سے مراد خاص بیماری یعنی دلوں کا دکھی ہونا یہ ہو، اور ایک یہ کہ دلوں کو جو عارض ہے بزدلی و کمزوری ہو مراد ہو، اور مرض مجازی تو وہ ہے بدعقیدگی عداوت کینہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اے مولمن، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ تو اصل میں علم یعلم دکھی ہونا، درد والا ہونا، تو اب عذاب کی صفت میں ہے علیم کہ عذاب خود تکلیف والا ہوگا، حالانکہ عذاب مولم ہوتا ہے یعنی تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، مگر عذاب کو علیم کہا گیا بطور مبالغہ، جیسے جنون ہو، اس کا جنون مجنون ہوا، یا جد ہو، اس کی کوشش نے کوشش کی، تو اس میں یہ بتانا ہے کہ وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ خود تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اے مولمن یعنی علم رسیدہ ہوگا، کہا جاتا علم فہو علیم، سمع سے، جیسے وجیع فہو وجیع، وجیع درد والا ہوا، وجیع درد والا صفت کے صیغہ۔ اب عذاب کو علم والا کہا گیا مبالغہ کے لیے، جیسے شاعر نے کہا ہے تحیۃ بینہم ضرب وجیع، اس کا پہلا مثلا بخیل قد دلفت لہم بخیل، خیل تو اصل میں گھوڑوں کو کہتے ہیں، پھر گھوڑا سواروں کو بھی کہتے ہیں کہ کتنے گھوڑا سوار ہیں کہ آہستہ دلفہ یا دلفہ آہستہ جانا، کہ ان کی طرف میں آہستہ گھوڑا سواروں کو لے گیا، یعنی سواروں کے مقابلے میں دوسرے سواروں کو لے گیا۔ ان کی تو لیے کہا ہے کہ ان کی باہمی تحیت ایسی ضرب ہے یہ دکھ والی ہے، تو ضرب کو وجیع کہا، حالانکہ موجے ہونا چاہیے، مگر بجائے موجے کے وجیع کہا کہ وہ ضرب اتنی سخت ہے کہ خود اپنے سے وہ تکلیف و درد میں مبتلا ہے۔ یہ عمرو بن مادی کرب کا شعر ہے۔ تو جیسے وہاں ضرب کی صفت میں وجیع آیا ہے یعنی دکھی، ویسے یہاں عذاب کی صفت میں علیم آیا ہے جدہ کے طور پر۔ بما کانوا یکذبون بسبب کذبہم اور ببدل ہی، یہ جو کہا ہے اس سے یہ بتایا کہ بما میں جو با ہے یہ سببیہ ہے، اور ما کانوا یکذبون میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے، تو بسبب کذبہم اس کا معنی ہوگا۔ دوسرا ہے کہ با مقابلہ کے لیے ہو تو مطلب ہے کہ ان کے کذب کے بدلے میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے کذب کے بدلے میں۔ اب یہاں دو قرات ہے، یکذبون اور یکذبون، تو یکذبون ہوگا تو مطلب ان کی تکذیب کے بدلے میں، اور یکذبون تو ان کے کذب کے بدلے میں۔ تو یکذبون امام عاصم، امام حمزہ اور کسائی تینوں قراء کوفہ کی قرات ہے، اور معنی ہے بسبب کذبہم، کیا عذاب ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے کذب کے سبب یا ان کے کذب کے بدلے میں، اس کے جزا کے طور پر۔ اور کذب کیا ہے؟ ان کا آمنا کہنا، ایمان رکھتے نہیں تھے اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ باقی چار قراء نے یکذبون پڑھا ہے۔ اب یکذبون میں کئی احتمال بیان کیے ہیں کہ یکذبون میں جو کذب سے تکذیب تفعیل میں گیا تو یا تو تعدیہ کے لیے ہو جس کا معنی جھٹلانا، تو وہ جھٹلاتے تھے۔ دوسرے یہ ہے کہ تفعیل کی ایک خاصیت ہے مبالغہ، اب مبالغہ یا تو کم میں ہوتا ہے یا کیف میں ہوتا ہے، تو کیف میں مبالغہ کی چیز جیسے بیّن صبح خوب روشن ہو گئی، تو یہ کیف کے لحاظ سے اضافہ ہوا، یا کم کے لحاظ سے زیادتی بتائے، جیسے موتت البہائم یعنی بہت سارے جانور مر گئے، تو یہ موتہ میں مبالغہ کم میں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا یکذبون کا کہ بہت بڑا جھوٹ بولتے تھے یا بہت زیادہ بولتے تھے، تو جھوٹ ان کا کیف کے لحاظ سے بڑا ہوا تھا یا مقدار کے لحاظ سے بڑا ہوا تھا کہ کثرت اس کے افراد کثیر تھے۔ تیسرا یہ بتایا ہے کہ کذب الوحشی سے لیا گیا ہو، تو یہ بولتے ہیں کذب الوحشی جب وحشی حیرت میں تردد میں مبتلا ہو، اذا جرا شوطن و وقف لینظر ما وراء، جب وحشی جانور ایک چکر دوڑے اور ٹھہر جائے تاکہ پیچھے دیکھے کوئی شکاری آ رہا نہیں آ رہا ہے، پھر دوڑے پھر پیچھے دیکھے، تو یہ حیرت و تردد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس سے جب لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ منافقین اس وجہ سے کہ منافقین حیرت و تردد میں تھے۔ تو یہ یکذبون کا تین معنی، ایک تعدیہ والا، دوسرا مبالغہ والا، اور تیسرا حیرت و تردد والا۔ اس کو کہا ہے کہ باقی نے یکذبون پڑھا ہے کذبہ سے، لأنہم کانوا یکذبون الرسول،
اس لیے کہ یہ رسول کی تکذیب کرتے تھے اپنے دلوں سے، کہ سامنے جو آتے تھے تو کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، مگر دل میں ہر وقت تکذیب رکھتے تھے اور اظہار بھی کرتے تھے اذا خلوا شطار دینہم، اور جو اپنے دین کے شاطروں سرکشوں تک کے پاس تنہائی میں ملتے تو تکذیب کرتے تھے۔ اس کے لحاظ سے یہ کذبون فرمایا گیا، یا اس کذبہ سے ہے جو مبالغہ یا تکثیر کے لیے ہے، تو مبالغہ سے مراد لیا ہے کیف کے لحاظ سے ذاتی، اور تکثیر سے مراد لیا ہے کم کے لحاظ سے ذاتی۔ جیسے بین الشیء، یہ مبالغہ کی مثال ہے کہ چیز خوب واضح ہو گئی، اور موتۃ البہائم یہ کم کے لحاظ سے ذاتی تکثیر کی مثال ہے۔ یا یہ کہ کذب الوحشی بمعنی جرا شوطن ووقف لینظر ما وراءہ سے لیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ جب وحشی اس طرح دوڑتا اور رکتا ہے تو یہ حیرت میں ہوتا ہے، اور منافق حیرت و تردد میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد لفظ کذب کو بتایا ہے الخبر عن الشیء علی خلاف ما هو به، جیسے صدق الخبر عن الشیء علی ما هو به واقعی کے مطابق خبر دینا، ذکر واقعی کے خلاف خبر دینا، تو اسی چیز کے متعلق اس کے خلاف خبر دینا جیسی کہ وہ واقعی میں ہے۔ اب یہ بتایا کہ کذب سب کا سب حرام ہے، یعنی اصل کے لحاظ سے حرام ہے، اور حلال ہوتا ہے تو کسی عارض کی وجہ سے۔ حرام ہونے کی دلیل اس لیے کہ یہ اس سے استحقاق عذاب کی علت بیان کی ہے کہ دردناک عذاب ہے ان کے کذب کے سبب۔ تو کذب اگر کوئی امر جائز ہوتا تو عذاب کا سبب نہ بنتا، تو اس سے معلوم ہے کہ فی نفسی اور اصل کے لحاظ سے یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس سے استحقاق عذاب کی علت بیان کی ہے، حیث رتب علیہ، اس طرح سے کہ عذاب کو کذب پر مرتب کیا ہے۔ اب جو حدیث میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شفاعت طلب کرنے والے قیامت میں ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، انی کذبت ثلاث کذبات، کہ میں نے 3 جھوٹ کہے ہیں، اور نبی تو کذب اور حرام سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کذبت ثلاث کذبات کیسے کہیں گے؟ تو اس کو کہا ہے کہ وہاں اس سے مراد ہے تعریض۔ تعریض کا مطلب ہے تصریح کے خلاف، یعنی لفظ کے 2 معنی ہوں اور ایک معنی چھوڑ کر کے دوسرا مراد لیا جائے۔ تو اب ثلاثہ کذبات جو انہوں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ کوکب نکلا، ستارہ نکلا، انہوں نے کہا ھذا ربی، پھر سورج، پھر چاند نکلا تو کہا ھذا ربی، پھر سورج نکلا تو کہا ھذا ربی، تو یہ مراد ہے۔ اور یہ چونکہ انہوں نے استدلال کے طور پہ کہا تھا کہ پہلے ایک بار دعویٰ کیا، پھر اس کو رد کیا، پھر دعویٰ کیا، اس کو رد کیا، تو اس وجہ سے یہ بطور استدلال ہے اور اس میں کوئی کذب نہیں ہے، لیکن کذب کے مشابہ ہے صورتاً۔ دوسرے یہ کہا گیا کہ 3 کذب سے مراد یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے جب کفار میلے میں جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو سقیم کا ظاہر معنی یہ ظاہری بیماری ہے، اور مجازی معنی یہ ہے کہ میں تمہارے فعل سے تکلیف میں اور دکھ میں ہوں، یہ معنی۔ یا یہ کہ سقیم کا ظاہر معنی کہ فی الحال بیمار ہوں، اور سقیم کا انہوں نے مراد لیا کہ بیمار ہونے والا ہوں، یعنی آئندہ۔ تو یہ صورت کذب میں تھا۔ اسی طریقے سے جب وہ بت کدے سے واپس آیا، دیکھا کہ سارے بت توڑ دیے گئے ہیں، تو پوچھا کہ کس نے توڑا؟ تو انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، یعنی بڑے نے توڑا ہے۔ تو یہ بھی صورتاً کذب ہے، اور حقیقت میں ان کا مقصد تھا دلیل قائم کرنا کہ جس کی پرستش کرتے ہیں وہ کچھ بھی قادر نہیں ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، کہ وہ غور کرنے میں مجبور ہوں۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بھی فرمایا کہ چھوٹے بتوں سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ تو 2 یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جب ایک بادشاہ کے یہاں پہنچے جو کہ کسی کی بیوی کو پاتا تھا تو غصب کر لیتا تھا، اور اس کے اقارب میں سے کوئی عورت ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت سارہ کے بارے میں، سارہ کو ساتھ میں لے کے گئے تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہذی اختی، اور مراد لیا اختی فی الدین، اور انہوں نے اختی فی القرابہ سمجھا۔ تو یہ 3 قول ہیں جو ظاہر کے لحاظ سے کذب تھے اور حقیقت کے لحاظ سے صحیح تھے۔ تو اس کو کہا کہ وہ جو مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے، تو اس سے مراد تعریض ہے جو صریح کے خلاف ہے، لیکن چونکہ صورت میں کذب کے مشابہ ہوا
تو اس وجہ سے اس سے موسوم کیا گیا۔ اب اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ واو عاطفہ کے ساتھ آیا ہے تو اس کا معطوف علیہ کچھ چاہیے، تو معطوف علیہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یکذبون پر عطف ہے۔ اب اس پر کلام یہ ہے کہ یکذبون جو ہے ما مصدریہ کا صلہ ہے، اور ما مصدریہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ تو مفرد ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جملہ شرطیہ عطف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یقولو پر عطف ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وما هم مؤمنین، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ اس پر عطف ہے کہ اس میں ان کے نفاق کا بیان اور اس کی تفصیل ہے۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں یہ کہا ہے کہ بہتر یہ کہ سب ان کے کذب کی تفصیل ہو، جو فرمایا گیا کہ بما کانوا یکذبون، تو کذب کی تفصیل کی گئی ہے اور مستقل جملے ہیں یہ۔ ایک یہ کہ جب ان سے لا تفسدوا کہا جائے تو کہیں انما نحن مصلحون، اور جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائیں تو کہیں نؤمن کما نرسل، تو یہ ان کے کذب ہی کی تفصیل ہے، اور یہ مستقل جملہ ہے مستانفہ۔ تو یہ یکذبون پر عطف ہے یا یقولو پر۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس آیت والے ابھی نہیں آئے، تو ابھی نہیں آئے کا مطلب اگر یہ لیتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق موجود ہی نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لہم کی ضمیر انہی کے لیے ہے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے اور نفاق برتتے تھے، تو وہ اس کے مصداق نہ ہو یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے۔ تب مطلب ان کے قول کا یہ ہے کہ اس آیت کے سارے مصداق ابھی نہیں آئے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اس لیے کہا فلعلہ، تو شاید کہ انہوں نے اس سے یہ مراد لیا ہو کہ اس آیت کے لوگ یہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس زمانے میں تھے، بل وسیکون من بعد من حالہ حالہم من بعد ذلک، یعنی بلکہ آئندہ بھی ایسے ہوں گے جن کا حال ان کے حال کی طرح ہوگا، اور یہ مطلب کہ وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آیت اپنے ماقبل سے مرتبط ہے اس ضمیر کی وجہ سے جو اس میں ہے، وہ لہم میں ہم کی ضمیر ہے، تو وہ اس کے مصداق نہ ہو یہ درست ہو نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا مطلب وہی ہوگا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس آیت والے سب کے سب نہیں آئے، آئندہ بھی آئیں گے۔ اب اس میں لفظ لا تفسدوا آیا ہے، فسد یفسد فسادن، اس سے افسد افساد باب افعال میں ہے، تو فساد کیا ہے اور پھر ان کا افساد کیا تھا اس کو بیان کیا کہ فساد خروج الشیء من الاعتدال والصلاح ضدہ، کسی چیز کا اعتدال سے باہر ہو جانا اور صلاح اس کی ضد ہے۔ اب فسد طعام یعنی طعام کی جو کیفیت اور اعتدال کی حالت ہونی چاہیے وہ نہ رہی بلکہ اس سے نکل گیا، اور بگڑ جانے کے بعد خراب ہو گیا، بگڑ گیا، اس کے بعد بھی قابل انتفاع ہو سکتا ہے، لیکن اعتدال سے باہر ہونا، خرابی آ جانا، یہ فساد کا مفہوم ہوتا ہے، اور صلاح درست رہنا، ٹھیک رہنا، یہ اس کی ضد ہے، اور یہ دونوں یعنی فساد اور صلاح ہر ضرر رساں اور نفع بخش کو عام ہے، ہر ضرر مضر کے لیے فاسد اور نافع کے لیے صالح کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ منافقین کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے فرمایا گیا کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، تو اس کو کہا ہے کہ کان من فسادہم فی الارض حیج الحروب والفتن بمخادات المسلمین وممالأۃ الکفار علیہم وافشاء الاسرار علیہم، مالا کا معنی معاملہ، تو ان کا زمین میں فساد تھا، جنگیں اور فتنے برنگ اختہ کرنا، مسلمانوں کو فریب دے کر کے اور ان کے خلاف کفار کو مدد دے کر کے اور کفار کی جانب راز کو فاش کر کے، کہ اس کی وجہ سے اب فساد فی الارض کیسے کہا گیا کہ یہ تو ایک حصے میں ایک خاص حلقے میں ہوا، پوری زمین میں فساد تو ہوا نہیں، تو اس کو کہا کہ یہ مسلمانوں کی حالت درست ہوگی تو نظام عالم درست ہوگا اور زمین کا حل استوار ہوگا، اور جب اس میں خرابی ڈالیں گے تو سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ اس کو کہا فإن ذالک یؤدی، یہ جنگ برنگ اختہ کرنا اور کفار مدد کرنا، راز فاش کرنا، یہ پہنچاتا ہے اس کے فساد تک جو کچھ بھی زمین میں ہے، انسان، چپائے اور کھیتی، اور اسی فساد میں سے ہے معاصی کا اظہار کرنا، دین کی اہانت کرنا، اس لیے کہ شرائع یعنی قوانین شریعت میں خلل اندازی اور عنصر گردانی اس میں سے ہے جو حرج و مرج
یعنی فتنہ و فساد کا سبب ہوتی ہے اور نظام عالم میں خلل انداز ہوتی ہے۔ اب یہ قیل لہم جب ان سے کہا جائے تو قائل کون ہے؟ تو صریح ہے نہیں، تو کہا گیا کہ قائل باری تعالیٰ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض مومنین۔ قیلہ میں قرات بیان کی ہے کہ امام کسائی اور ہشام جو ابن عامر شامی سے راوی ہیں، انہوں نے پڑھا ہے قیلہ، پہلے حرف میں ضمہ کی بو دے کر کے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ یا جو ہے واو سے بدلی ہوئی ہے۔ قالو انما نحن مصلحون، تو وہ کہیں ہم تو صرف مصلح ہیں۔ یہ اذا قیلہ کا جواب ہے، جب کہا جائے تو یہ کہیں۔ اور ناصح کا نصیحت کرنے والا کا رد ہے بطور مبالغہ۔ اب مبالغہ کیسے؟ کہ انہوں نے کہا لا تفسدو تو کہتے لا نفسدو، لیکن اس کے بجائے جملہ اسمیہ لائے، اور جملہ اسمیہ بھی نحن مسند علیہ مقدم ہے، جو قرینے کے ساتھ حصر کا فائدہ دیتا ہے، ورنہ کم از کم تقویت حکم کے لیے ضرور ہوتا ہے جبکہ خبر فعلی ہو۔ اور پھر انما، یہ تو حصر کے لیے آتا ہی ہے، جو جزء اول کو جزء ثانی پر محصور کرتا ہے، یعنی ہم تو صرف مصلح ہیں، فساد تو کیا فساد کی آمیزش سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ناصح کا رد ہے بطور مبالغہ، مطلب یہ کہ ہم سے یہ خطاب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کام صرف اصلاح ہے، اور ہمارا حال محض خالص ہونا، محض خالص کرنا، شائبہ کی جمع شوائب، شابہ یشوع و شعب ملاوٹ کرنا، اور ہمارا حال فساد کی آمیزشوں سے خالص ہے۔ یہ کیسے مطلب ہوا؟ تو اس کو کہا کہ انما کے ساتھ کہا ہے کہ جملہ اسمیہ پھر انما داخل ہے، تو انما جو ہے مدخول کو مابعد پر محصور کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم صرف اصلاح کے کام پر ہیں، افساد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ انما یفید قصر ما دخلہ علی ما بعدہ، لمبا جملہ بھی ہوتا ہے تو جو آخر میں ہوتا ہے اسی کا حصر ہوتا ہے۔ اب یہ اس جملے کے لحاظ سے کہا ہے کیونکہ جو ہی لفظوں پر مشتمل ہے، ایک نحنو ہے، ایک مصلحون ہے، تو ایک تو انما کا مدخول ہے نحنو، اور دوسرا اس کا مابعد ہے مصلحون۔ تو انما جو ہے جس پر داخل ہوا ہے اس کے مابعد پر محدود کرنے کا فائدہ دیتا ہے، تو مطلب کہ ہم صرف اصلاح کے کام پر ہیں اور اس سے متجاوز نہیں ہیں۔ اس کی مثال جیسے زیدن انما منطلقن، زید جانے والا ہی ہے، تو زید جو ہے صرف انطلاق تک ہے، جیسے انما زید شاعر لا کاتب کہا جائے، یعنی زید صرف شاعر ہے، انشاء پرداز نہیں ہے۔ اور انما ینطلق زید، جیسے کہا جائے انما شاعر زید، کہ شاعر صرف زیدی یعنی بکر نہیں ہے۔ تو جو بھی انما کا مدخول ہوتا ہے وہ مابعد پر محدود ہوتا ہے، تو یہاں بھی نحنو جو ہے محدود ہے مصلح ہونے پر۔ اب انہوں نے یہ کیسے کہا کہ ہم تو صرف مصلح ہیں، حالانکہ فساد ان کا ظاہر باہر تھا؟ تو کہا اس لیے کہ وہ فساد ہی کو اصلاح سمجھتے تھے اور افساد ہی کو اصلاح سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ انما قالوا ذالک، اور انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ انہوں نے فساد کو اصلاح کی صورت میں تصور کیا۔ یہ کیوں؟ جیسے کہ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، جیسے کہ ارخان کا مریض سفید کو زرد دیکھتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے وہ فساد کو صلاح سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا فمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ جس کے لیے اس کی بدکاری آراستہ کی گئی تو اس کو اس نے اچھا سمجھا، تو اس کی طرح ان کا حال تھا، اس لیے کہتے تھے انما نحن مسلمون۔